اگر بیوی کا وکیل غیر محرم ہو تو کیا نکاح ہو جاتا ہے؟ میرا جب نکاح ہو رہا تھا تو میرے نکاح کا وکیل میری ساس کا چچا زاد بھائی تھا۔ اف اف اف، وہ میری بیوی کے محرم میں نہیں آتا، تو کیا وہ وکیل بن سکتا ہے؟ اور میرا نکاح صحیح ہو گیا یا نہیں؟ میری بیوی یتیم ہے، باپ اور بھائی نہیں ہے، اس لیے وہ وکیل بنا تھا۔ محمد ہلال ہے یا پتہ نہیں بلال ہے، پشاور سے۔ جناب بلال یا ہلال میرا خیال لکھا ہوا ہے، محمد ہلال صاحب، نکاح تو ہو جائے گا چاہے کوئی بھی وکیل بن جائے، لیکن غیر محرم کو وکیل بنانا یہ نامناسب عمل ہے، حیا کے خلاف ہے۔ تو سب سے پہلا وکیل تو لڑکی کا اس کا والد ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے بھائی ہوتے ہیں، والد کے بعد دادا ہوتا ہے، دادا نہیں ہے تو بھائی ہیں، یہ وکیل ہوتے ہیں، بھائی نہیں ہے تو چچا ہے، چچا نہیں ہے تو پھر چچا زاد بھائی ہے، یعنی جتنا قریب ترین، پہلے محرم رشتہ پھر نامحرم اگر ہیں تو پھر قریب ترین۔ تو بلا ضرورت کسی نامحرم کو وکیل بنانا یہ حیا اور شرم کے بہر الخلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البکر اذنھا سماطھا، جو کنواری لڑکی ہے نا، جب اس سے نکاح کی اجازت لی جائے گی تو اس کی خاموشی ہی اجازت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے اس کی حیا کی لاج رکھی ہے۔ کنواری لڑکی کو نکاح کے موقع پہ قبول ہے بولتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے بعض دفعہ، تو آپ سوچئے کہ جس لڑکی کو اپنے باپ کے سامنے قبول ہے بولتے ہوئے حیا آتی ہے، اس کو آپ نامحرم کے سامنے قبول ہے کیوں بلوا رہے ہیں؟ تو اور زیادہ حیا کے خلاف ہے نا۔ تو شریعت باپ کے سامنے قبول ہے بولتے ہوئے اس کی حیا کی لاج رکھ رہی ہے کہ بھئی زبردستی اس سے، زبردستی کا مطلب یہ لفظ نہ نکلواؤ، یہ خاموش ہے تو یہ خاموشی اس کی علامت ہے کہ یہ اس نکاح پہ راضی ہے۔ راضی نہ ہوتی تو بول دیتی بھئی میں راضی نہیں ہوں۔ تو جس شریعت نے اس کی حیا کی اتنی لاج رکھی ہے، آپ اس کو کیسے مجبور کر رہے ہیں کہ بہنوئی اس سے جا کے اجازت لے رہا ہے؟ بھائی وہ بہنوئی اس کا کیا لگتا ہے، کزن جا کے اجازت لے رہے ہیں اپنی، جب بھائی موجود ہیں، باپ موجود ہے، تو معاشرے میں اس رسم کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ میں تو چونکہ نکاح پڑھاتا رہتا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ لڑکی کے وکیل کبھی بہنوئی بنا ہوا ہوتا ہے، کبھی جناب اس کا کوئی اور بنا ہوا ہوتا ہے، تو نامحرم رشتے بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے، بالکل حیا کے خلاف ہے۔ لڑکی سے جو اجازت لینے جائے گا اس کا باپ، اس کے دادا، اس کے چچا، اس کا بھائی، یہ ولی ہے۔ باپ تو سب سے پہلے اللہ نے اس کو ولی بنایا ہے، ولی ہی وکیل بھی ہوتا ہے، تو سب سے پہلا حق تو باپ کا ہے۔ تو لیکن مجبوری تھی، آپ کی بچی یتیم ہے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں، لیکن نکاح بہرحال ہو گیا ہے، چاہے محرم ولی بنے، وکیل بنے یا نامحرم وکیل بنے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔